بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مفلسی اور ثروت مندی کتاب کا سلسلہ جاری ہے۔ کیا مفلسی یا ثروت مندی خدا کی محبت یا ناراضگی کی دلیل ہے؟ بعض لوگوں کے ذہنوں میں مفلسی یا ثروت مندی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا خوشنودی کی دلیل ہے، لہٰذا وہ تنگ دستی کو پروردگار کی ناراضگی اور مال و دولت کی کثرت کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و محبت کی دلیل سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، جب انبیاء نے مالدار لوگوں کو عذاب خدا سے ڈرایا تو وہ کہنے لگے، ہم اموال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں، لہٰذا ہم پر عذاب نہیں ہوگا۔ ان کے اس قول کا مقصد یہ تھا، چونکہ ہمارے پاس مال و دولت اور اولاد زیادہ ہے، لہٰذا ہم خدا کے قریب ہیں۔ چونکہ ہمارے مال و دولت کی کثرت اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت کی دلیل ہے، لہٰذا وہ ہمیں ہرگز عذاب نہیں کرے گا۔ لیکن پروردگار نے مال و دولت کی کثرت کو خدا کی محبت اور اس کی قربت کی دلیل سمجھنے والوں کے اس نظریہ کو غلط قرار دیتے ہوئے واضح الفاظ میں فرمایا، اور تمہارے اموال و اولاد ایسے نہیں جو تمہیں ہماری قربت میں درجہ دلائیں، سوائے اس کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اس آیہ مبارکہ سے واضح ہے کہ جب تک ایمان اور عمل صالح نہ ہو، اس وقت تک صرف مال و دولت اور ثروت مندی خدا کی قربت کا سبب قرار نہیں پا سکتی۔ اس بنا پر ہرگز مال و دولت کی وسعت کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور عنایت یا تنگ دستی و غربت کو خدا کی ناراضگی کی دلیل نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ مال و دولت اور رزق کی وسعت یا تنگی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی علم کی بنا پر ہے، نیز یہی چیز انسانوں کی آزمائش اور امتحان کا ذریعہ بھی ہے، لہٰذا خدا کبھی انسان کو مال و دولت کی وسعت کے ذریعے آزماتا ہے اور کبھی رزق کی تنگی کے ذریعے اس کے ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مگر جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے تو اسے عزت اور نعمت عطا فرماتا ہے، تو انسان کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے، اور جب اسے آزماتا ہے اور اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں جو دنیاوی مال و دولت اور جاہ و منصب کو خدا کے نزدیک عزت اور ذلت کا معیار سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ایسے نظریہ کو غلط قرار دیا ہے۔ اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو ہم انہیں تیزی سے بھلائی پہنچا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال و دولت کو اس کی مہربانی اور محبت کی دلیل قرار دینے والوں کے نظریہ کو صراحت کے ساتھ باطل اور غلط قرار دیتے ہوئے ایسا نظریہ رکھنے والوں کو بے شعور کہا ہے۔ اسی طرح پروردگار نے ایک اور مقام پر فرمایا، یقیناً آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ اور تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے بارے میں یقیناً نہایت باخبر نگاہ رکھنے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ پروردگار نے رزق کی فراخی کا سبب اپنی محبت یا خاص کرم و مہربانی کو قرار نہیں دیا، بلکہ رزق کی فراخی یا تنگی دونوں کو اپنے خبیر و بصیر ہونے کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ اس خوبصورت تعبیر سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کے رزق کی فراخی یا تنگی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے علم و تدبیر اور اس کی مصلحت کی بنا پر ہے۔ اسی طرح بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو انسان کی آزمائش کا ذریعہ قرار دیا، چنانچہ ارشاد الہی ہے، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد بس آزمائش ہیں۔ اسی طرح پروردگار نے ایک اور مقام پر تمام انسانوں کو خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ مفسرین نے مذکورہ دونوں آیات میں فتنہ کو آزمائش اور امتحان کے معنی میں بیان کیا۔ اس بنا پر ان دونوں آیات میں مال و دولت کو الہی آزمائش و امتحان قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے مالدار شخص کو اپنے نزدیک محترم ہونے کی بنا پر مالدار نہیں بنایا،
اور غریب شخص کو اپنی نظر میں ذلیل ہونے کی بنا پر فقیر نہیں بنایا۔ مذکورہ بالا آیات اور روایات سے واضح ہوتا ہے کہ کسی انسان کی غربت و تنگ دستی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی انسان کی ثروت مندی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت کی دلیل ہے، بلکہ انسانوں کی مادی و اقتصادی حالت پروردگار کی حکمت کی بنا پر انسان کے امتحان اور اس کی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اس سلسلہ میں مال و دولت سے زیادہ اہم چیز اور انسان کی قدر و قیمت کا معیار اس کا ایمان اور عمل صالح ہے۔ لہذا دنیاوی زندگی میں کامیاب انسان صرف وہی ہے جو غربت و تنگ دستی میں بھی اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، اور ثروت مندی میں بھی نہ ہی اس کی غربت اسے گناہوں کی طرف کھینچ لے جائے اور نہ ہی اس کی ثروت مندی اسے گناہوں کے راستے پر گامزن کرے۔ لہذا ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ مفلسی میں بھی خدا اور اس کے دین کے ساتھ گہرا رابطہ رکھے، اور ثروت مندی میں بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض روایات اور احادیث میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ کبھی رزق کی وسعت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطرہ کی علامت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ کوئی انسان اپنی نافرمانیوں کی بنا پر خدا کی طرف سے سزا کا مستحق بن جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کی بعض نیکیاں اس سزا پر عمل درآمد ہونے سے مانع ہوتی ہیں، لہذا حکیم و عادل پروردگار ایسے انسان کی نیکی کا اجر دنیا ہی میں اسے دے کر اسے آخرت میں یقینی سزا کا مستحق بنا دیتا ہے، اور وہ دنیاوی اجر کبھی رزق و روزی اور مال و دولت میں وسعت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ امام باقر علیہ السلام نے اس سلسلہ میں فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو آخرت کے عذاب سے ذلیل کرنا چاہتا ہے لیکن اس بندے کے کچھ اعمال نیک بھی ہوں تو ان نیکیوں کے بدلے خدا اسے صحت و تندرستی عطا کرتا ہے، لیکن اگر ایسا نہ کرے تو اس کے رزق کو زیادہ کر دیتا ہے، اور اگر ایسا بھی نہ کرے تو اس کی موت کو آسان بنا دیتا ہے تاکہ اس کی نیکیوں کا بدلہ چکا دے۔ مفلسی اور ثروت مندی کا باہمی طرز ارتباط۔ اسلامی نقطہ نظر سے تنگ دست اور ثروت مند مومنین کا باہمی رابطہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ مال و ثروت کی بنیاد پر۔ مفلس اور تنگ دست شخص اپنی عزت نفس کی حفاظت کرتے ہوئے ثروت مند کو ایک انسان کے عنوان سے دیکھے اور اس کی شخصیت کا احترام کرے، لیکن کبھی اس کی ثروت کی بنا پر اس کی عزت و احترام نہ کرے۔ دوسری طرف کسی ثروت مند شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مفلس شخص کی اس کے افلاس اور تنگ دستی کی بنا پر توہین کرے یا اسے حقیر سمجھتے ہوئے خود کو اس سے بہتر خیال کرے، بلکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے حصول کی غرض سے ثروت مند لوگوں نے مفلسوں کے سامنے تواضع کتنی بہترین چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے حصول کی غرض سے ثروت مند لوگوں کی مفلسوں کے سامنے تواضع کتنی بہترین چیز ہے، اور اس سے بھی بہتر مفلسوں کا اللہ پر اعتماد اور توکل کرتے ہوئے ثروت مندوں سے بے اعتنائی برتنا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی ثروت مند شخص کے پاس آئے اور اس کے مال و ثروت کی بنا پر اس کی تواضع کرے تو اس کا 2/3 دین ختم ہو گیا۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی مفلس مسلمان سے ملے اور اس پر اس طرح سلام کرے کہ جو ثروت مند پر سلام کرنے سے مختلف ہو، وہ قیامت کے دن پروردگار کے سامنے جائے گا جبکہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ اسلام اور مفلسی کے ساتھ مقابلہ۔ یقیناً کسی معاشرے سے جرائم کے خاتمہ اور پرامن ماحول کی فراہمی کے لیے جرم کرنے والوں کا خاتمہ اتنا مؤثر نہیں ہے جتنا جرائم کے اسباب کا خاتمہ مؤثر ہے۔ لہذا اگر معاشرے میں فقر و تنگ دستی پر قابو پا لیا جائے تو بہت سے جرائم کم ہو جائیں گے۔ سابقہ ذکر کیے گئے مفلسی اور تنگ دستی کے ناگوار اثرات اور مہلک خطرات کے پیش نظر اسلامی تعلیمات میں مختلف طریقوں سے مفلسی اور تنگ دستی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اسلامی معاشرے میں ثروت کی عادلانہ تقسیم کے ساتھ ساتھ معاشرے سے تنگ دستی اور مفلسی کے خاتمے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس سلسلہ میں درج ذیل طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ رزق حلال کمانے کی ترغیب۔ رزق روزی عام مفہوم کے لحاظ سے روزانہ کی خورد و نوش کی اشیاء کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ضروریات زندگی کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔
اسلام کے اقتصادی نظام میں سب سے اہم ترین نقطہ حلال اور جائز طریقے سے رزق کمانا، یعنی ایسے طریقے سے مال کمانا جو شرعی لحاظ سے ممنوع نہ ہو۔ قرآن و احادیث میں مسلمانوں کو بار بار حلال رزق اور روزی کمانے کی ترغیب دلاتے ہوئے انہیں تنگ دستی اور مفلسی سے بچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے مسلمان کو رزق حلال کمانے کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور جو حلال اور پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہیں عنایت کر رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اس اللہ کا خوف کرو جس پر تمہارا ایمان ہے۔ قرآن مجید نے ایک طرف حلال رزق کمانے کا حکم دیا ہے اور دوسری طرف حرام خوری اور ناجائز طریقے سے رزق حصول سے منع کرتے ہوئے اسے شیطان کی پیروی کہا ہے۔ چنانچہ پروردگار نے ارشاد فرمایا، لوگو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حلال رزق کمانے اور اس میں تصرف کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے گویا انسانوں کو تنگ دستی اور مفلسی سے دور رکھنے کی کوشش فرمائی ہے۔ روایات و احادیث میں بھی حلال رزق و روزی کمانے کو عبادت اور انسان کا فریضہ شمار کیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، حلال رزق کی تلاش کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے انسان کو رزق حلال کمانے کی ترغیب دلاتے ہوئے کئی مرتبہ فرمایا، جس کے پاس پانی اور مٹی ہو پھر بھی مفلس و تنگ دست رہے تو اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ شاید مولا کائنات اس نقطہ کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ یقیناً ہر انسان پانی اور زمین جیسی خدا کی دی ہوئی قدرتی نعمتوں سے استفادہ کر کے اپنا رزق تلاش کر سکتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے رزق حلال کمانے کی ترغیب دلاتے ہوئے ایسے افراد کو چونٹی سے بھی ناتواں قرار دیا ہے جو سستی کی بنا پر اپنی زندگی کی ضروریات کے حصول میں ناکام رہیں، کیونکہ چونٹی بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے نہایت محنت سے دانوں کو کھینچ کر اپنے بل میں لے جاتی ہے۔ چنانچہ امام نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی چونٹی کی طرح ہونے سے بھی ناتواں ہے؟ یقیناً چونٹی دانوں کو اپنے بل تک کھینچ کر لے جاتی ہے۔ علی ابن عبد العزیز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب اور آپ کے شیعوں میں سے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں، ایک دن امام علیہ السلام نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، عمر بن مسلم کیا کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا، وہ اپنے تمام کام کاج اور کاروبار کو چھوڑ کر خدا کی عبادت میں مصروف ہے۔ امام نے یہ سن کر افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا، کیا اسے نہیں معلوم کہ جو شخص اپنے رزق و روزی کی تلاش میں کام کاج اور جدوجہد کرنا چھوڑ دے تو خدا کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان احادیث سے دین اسلام کی روشنی میں رزق و روزی کے حصول کے لیے تلاش و کوشش اور کام کاج کرنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے، جس سے ہر انسان کو حلال رزق کے حصول کی ترغیب ملتی ہے۔ البتہ مذکورہ بالا احادیث سے چند دیگر نکتے بھی واضح ہوتے ہیں۔ دین اور دنیا ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، بلکہ دین اور دنیا کے درمیان نہایت محکم اور مضبوط رابطہ پایا جاتا ہے، کیونکہ دنیا انسان کے دین کے استحکام کا سبب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا کی محبت دین کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔ دوسرے لفظوں میں دنیا اور دین کے درمیان کوئی تضاد نہیں پایا جاتا، نہ دنیا دین کی نفی کرتی ہے اور نہ ہی دین دنیا کی نفی کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں رزق و روزی کے حصول کے لیے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والوں کی سخت مذمت اور ملامت کی گئی ہے۔ ایسی کوتاہی خدا کی خوشنودی اور اس کی رضایت سے مانع ہے۔ رزق حلال کے حصول میں کوتاہی کرنے والے خدا کی ناراضگی کا نمونہ مذکورہ بالا روایات ہے، جس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی اگرچہ وہ اپنی زندگی کا اکثر وقت نماز و روزہ اور ذکر و عبادت میں بسر کرے۔ دین اسلام ایسے احکامات، قوانین اور تعلیمات پر مشتمل ہے جو نہایت جامع اور کامل ہیں اور جن میں انسان کی سعادت اور کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات میں ایک کامل معاشرے کے افراد کی زندگیوں کے
تمام سیاسی، اجتماعی اور اقتصادی پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ لہٰذا دین اسلام کی جامع تعلیمات کے مطابق یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں ہے کہ معاشرے کا کوئی فرد اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کام کاج چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کرے اور صرف خدا کی عبادت میں مصروف ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں رہبانیت کے تفکر کی شدید مذمت کی گئی ہے۔